اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ماہ ربیع الاول کو سال کے تمام مہینوں میں ایک الگ طرح کی خصوصیت حاصل ہے، کیونکہ اس کی 12 تاریخ کو روح کائنات، جان کائنات، اللہ کے بہت پیارے محبوب اور پیغمبر، ہم سب کے پیارے پیارے آقا حضرت محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا پر جلوہ فراز ہوئے۔ آپ کے ذریعے کفر و شرک اور جہالت و گمراہی کا خاتمہ کر کے پوری دنیا کو نور ایمان سے منور فرما دیا گیا۔ جب آپ اس زمین پر تشریف لائے، اس دنیا میں تشریف لائے، تو ہر قسم کے ظلم و ستم کا خاتمہ کر دیا گیا۔ آپ یتیم بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بے سہاروں کے لیے سہارا، بے چاروں کے لیے چارہ اور یتیموں کے لیے آپ رحمت ثابت ہوئے۔ آپ نے پوری دنیا کو صلہ رحمی کا سبق دیا اور آپس میں محبت و مودت، اخوت و بھائی چارگی کا آپ نے پیغام دیا۔ لہذا حضور کے اس مبارک دن کو اور ربیع الاول کو مبارک سمجھنا اور اسے خوشی کے طور پر منانا، یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے اخلاقی فریضہ ہے کہ حضور کے پیدائش کے دن کو ہمیں اور آپ کو اعلیٰ پیمانے پر منانا چاہیے، اور حضور کی پیدائش مبارکہ کے موقع پر پوری دنیا کو امن و آشتی، محبت و مروت و اخوت و بھائی چارگی کا پیغام دینا چاہیے، اور دراصل یہی ربیع الاول کا پیغام ہے۔ جلوس محمدی یہ ربیع الاول کی ایک اہم کڑی ہے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ میں ہزاروں، سینکڑوں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں مسلمانان اہل سنت حضور کی محبت میں جلوس نکالتے ہیں، جلوس محمدی میں شامل ہوتے ہیں۔ جلوس نکالنا آج کے دور کی کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی کے زمانے میں بھی جلوس نکلا کرتے تھے۔ لہذا اگر اہل مدینہ کو حضور کی آمد کی توقع ہوتی تھی تو تمام اہل مدینہ حضور کے استقبال کے لیے اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آتے تھے اور حضور کا بہت والہانہ طریقے سے، شاندار طریقے سے استقبال کیا کرتے تھے۔ مواہب لدنیہ میں ہے کہ قبیلہ اوس و خزرج کی عفت شعار دوشیزائیں حضور کو دیکھ کر دف بجا کر آپ کا استقبال کیا کرتی تھی، اور ان کی زبانوں پر یہ ترانہ ہوا کرتا تھا: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ تو جلوس نکالنا آج کے دور کی کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ہمارے نبی کے زمانے میں بھی جلوس نکلا کرتا تھا۔ لیکن آج کے اس دور میں بدلتی دنیا نے، دنیا کے بدلتے رنگ نے جلوس محمدی کے انداز کو بھی بدل ڈالا ہے۔ آج بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، لوگ جو ہے جلوس محمدی میں خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے، ربیع الاول کا فیضان لینے کے لیے، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے شامل نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگ جلوس محمدی میں نام و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے شامل ہوتے ہیں، اور بھی بہت ساری خرافاتیں ہیں جو آج جلوس محمدی میں پیدا ہو گئی ہیں۔ لہذا آج کی اس ویڈیو میں چند خرافاتیں، چند چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جو جلوس محمدی میں بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے ان تمام خرافاتوں سے جلوس محمدی کو پاک نہیں کیا تو زندگی بھر بھی جلوس نکالتے رہیں گے، آپ کو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا آپ جلوس محمدی نکالیں، لیکن ان خرافاتوں میں خدا کے لیے آپ نہ پڑیں۔ اس ویڈیو کو آپ بہت دھیان سے دیکھیں اور ثواب کے لیے اس ویڈیو کو تمام مسلمانوں تک شیئر کر دیں۔ جلوس محمدی میں آج کے اس دور میں جو پہلا کام کیا جا رہا ہے بہت کثرت کے ساتھ، وہ ہے آلات لہو و لعب کا استعمال، یعنی ڈی جے کا استعمال۔ ڈی جے کی آواز کی تندی اور اس کا دھرتی ہلا دینے والا مکروہ شور ہی جلوس محمدی کے وقار کو پامال کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ڈی جے کی آواز کتنی زیادہ سخت اور کتنی تیز ہوتی ہے، جس سے بہت سے لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور نبی کا جلوس، جلوس محمدی، یہ تو امن و شانتی کا جلوس ہے، لہذا اس جلوس محمدی میں اس طرح کی خرافات نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، ہر سال ربیع الاول کے موقع پر یہ خبر بھی ملتی رہتی ہے کہ بعض علاقوں میں لوگوں نے ڈھول باجے بھی جلوس میں شامل کرنا شروع کر دیے ہیں۔ آپ ذرا خود اندازہ لگائیں، یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس ڈھول باجے کو ہمارے نبی نے، شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا ہے، آج امت اسی ڈھول باجے کو نبی کے جلوس میں شامل کر رہی ہے۔ بعض مقامات پر جلوس کی گاڑیوں میں فلمی ریکارڈنگ چلتی رہتی ہے، اللہ اکبر۔ نوجوان لڑکے اس کی دھن میں ناچتے ہیں اور رقص کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جلوس محمدی میں نوجوانوں کو ناچتے ہوئے، اعضائے بدن کو چلاتے ہوئے اور جو ہے وہ رقص کرتے ہوئے
تیسری چیز جو آج مسلمانوں میں جلوس محمدی کے حوالے سے پیدا ہوتی جا رہی ہے وہ ہے کہ جلوس کے نام پر راستوں کو جام کر کے راہگیروں کو روکے رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے وقار اور عظمت و شان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ لوگوں کو سخت پریشانی ہوتی ہے جام کی وجہ سے۔ کوئی بیچارہ کہیں اسپتال میں جا رہا ہوتا ہے، کسی کو کوئی ضرورت ہوتی ہے، کوئی کسی پریشانی میں ہوتا ہے، تو اس طرح سے جلوس محمدی کے نام پر راستوں کو جام کر کے لوگوں کو پریشان کرنا یہ نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ جلوس محمدی کے وقت بعض لوگ ڈی جے بجاتے ہوئے، ناچتے گاتے ہوئے کھانے پینے کی چیزوں کو چھتوں سے بری طرح لٹاتے ہیں، جس کی وجہ سے رزق جو ہے وہ نالیوں میں چلا جاتا ہے۔ آپ یاد رکھیں یہ بالکل ناجائز ہے اور شریعت اور صاحب شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتے، اور ان سب کا میلاد مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لنگر لٹانے کو یا پھر اس طرح سے چھتوں سے کھانے پینے کی چیزوں کو پھینکنے سے یا نالیوں میں جانے سے ہماری عزت میں، ہماری عظمت میں، شان میں کوئی اضافہ ہوگا، یا یہ جلوس محمدی کا حصہ ہے یا میلاد مصطفیٰ کا حصہ ہے، تو دیکھیں ان تمام چیزوں کا میلاد مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ میلاد مصطفیٰ کی توہین ہے۔ اس لیے ہم سب حضور کا میلاد خوشی خوشی شریعت کے دائرے میں ہمیں رہ کر منانا چاہیے اور اپنی حیثیت کے مطابق گھروں میں اپنے چراغاں کرنا چاہیے۔ بہت سے مسلمان بھائی شاید جلوس میں گٹکھا کھانے کے لیے، بیڑی یا سگریٹ پینے کے لیے یا تمباکو کھانے کے لیے ہی جاتے ہیں، جو بہت افسوسناک اور جلوس کے آداب کے خلاف ہے۔ دیکھیں، آپ کو شاید اس بات کا پتہ نہ ہو کہ آپ کی ان حرکتوں سے جلوس محمدی کا وقار بھی مجروح ہوتا ہے اور آپ کو اس کی خیر و برکتیں، جلوس محمدی کے فیوز و برکات اور ربیع الاول کا فیضان بھی نصیب نہیں ہوگا۔ لہذا میری تمام نبی کے دیوانوں سے گزارش ہے کہ یہ جلوس کسی عام انسان کا جلوس نہیں ہے، بلکہ نبی کا جلوس ہے، اللہ کے محبوب کا جلوس ہے۔ اس لیے اس کے ادب و احترام کا خیال رکھنا، اس کو پاکیزہ رکھنا بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ربیع الاول کی برکتیں نصیب فرمائے اور جلوس محمدی کا ادب و احترام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔